بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تہجد کیا ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی ہے، تو پھر اس کا اجر اتنا کیوں ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ اس کا اجر اسی لیے ہے کیونکہ اس کا پیغام نہیں آتا، اس کے لیے خود اٹھا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ آپ کو اٹھاتی ہے، ایسی تڑپ جو گہری نیند سے اٹھا لیتی ہے، اور اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو اس کا وہ سجدہ اسے فرش سے عرش پر لے جاتا ہے۔ اس خدا کی رحمت اپنے بندے کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر ایک آنسو آنکھ سے بہتا ہے اور سکون دل میں اتار دیا جاتا ہے، ہر تکلیف ہوا میں کھو سی جاتی ہے۔ اس وقت رب اتنا قریب محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے بس وہ ہمیں ہی سن رہا ہے۔ وہ ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ اس نے ہماری مانگی ہر دعا کو قبول کر لیا ہے اور ہماری ہر خواہش کو صحیح وقت پر پورا کر دے گا۔ تہجد کا وقت خدا کی محبت کا عروج ہوتا ہے۔ تہجد بہت خاص ہوتی ہے، بہت خاص۔ وہ کوئی بھی خواہش دل میں یوں ہی نہیں ڈال دیتا۔ جس خواہش کی طرف میں وہ تمہیں تہجد تک لایا ہے، وہ خواہش بھی مکمل وہی کرے گا۔ تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں ہے، وہ رب تمہیں نصیب کرے گا وہ خوشی جس کے انتظار میں تم جائے نماز پر آنسو بہاتے ہو۔ یہ صبر کی سیڑھیاں جو تمہیں ابھی چڑھنی مشکل لگ رہی ہیں، یہ سیڑھیاں تم پار کر لو گے اور اپنے صبر کا اجر دیکھو گے تو تم ان سیڑھیوں کی مشقت کو بھول جاؤ گے۔ ہر چیز ایک مقرر وقت کے لیے ہوتی ہے، تمہارے صبر کی آزمائش بھی ایک وقت تک کے لیے ہے، یہ جلد ختم ہوگی، تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ وہ دن دور نہیں جب تمہارا انشاءاللہ الحمدللہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ تہجد میں ایک سکون ہے، گہرا سکون، ایک الگ سی پرسکون سی خاموشی جہاں بندہ رب سے ملاقات کرتا ہے۔ تہجد ایسی نماز ہے کہ جس کو اس نماز کی عادت ہو جائے اور اگر وہ کسی دن تہجد نہ پڑھ پائے تو سارا دن کچھ کمی کمی سی محسوس ہوتی ہے۔ انسان بے چینی سے اگلی تہجد کا انتظار کرتا ہے۔ تہجد میں بہت طاقت ہوتی ہے، یہ ناممکن کو ممکن کر دیتی ہے۔ تہجد کے سجدے عرش پر بڑے مقبول ہوتے ہیں۔ ہر رات اپنا بستر چھوڑ رب کے آگے سجدہ کرنا اس رب کو بہت پسند ہے۔ ہماری کچھ دعائیں ویسے قبول نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قبول ہی نہیں ہوتی۔ تم جو مانگ رہے ہو اس کی عطا کرنے کا اس رب کے پاس تمہاری چاہت سے بھی بہتر طریقہ ہے۔ وہ تمہیں وہی دے گا مگر اور بہترین کرے گا، اور اگر وہ نہ ملا تو جو ملے گا اس کی برکتیں تو تمہاری سوچ سے بھی باہر ہیں۔ اس کی ذات پر یقین اور اس کے ہر فیصلے پر کامل یقین ہے تو یقین رکھو اس پر، وہ سب بہت اچھا کرے گا۔ اللہ کو پانی کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھ کی روشنی نہ جاتی۔ ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، دل گھبرا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا ہے مگر کوئی بات نہیں، مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو تو قدم رکھنے نہیں چھوڑنے چاہیے، روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہیں پر اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں، وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں، وہ جو گر کر بھی بھٹکتے نہیں، اور یہی یقین تمہیں اللہ کا بنا دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو تو بس تمہارا یقین دیکھنا ہے۔ نماز پڑھتے وقت جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے کتنا ہی وقت بیت جاتا ہے، خالی نظروں سے آسمان کو تکتے تکتے ہی کتنے لمحے گزر جاتے ہیں۔ دل کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، اسے اپنے پاس پا کر ہم کتنی ہی باتیں بول دیتے ہیں، آس پاس لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی تنہا ہیں۔ اپنی تنہائی رب کو دکھائے، کتنے ہی آنسو پلکوں سے ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی وہ دینے میں دیر کرتا ہے اور کبھی مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔ کاملیت کی مسافت طے کرنے پر وہ کتنے ہی خوابوں سے جھولی بھر دیتا ہے، کبھی ضبط کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں ہم، اور کبھی ریزہ ریزہ ہو کر کسی بھی لمحے بکھر جاتے ہیں ہم۔
وہ تہجد بھی ادا کرنے لگتے ہیں پھر جو فرض نماز بھی مشکل سے ادا کر پاتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں دنیا کو نظروں سے دور کر کے اپنی نگاہوں میں رکھ لیتا ہے وہ رب۔ کہاں پہلے جیسے نادان رہتے ہیں وہ لوگ پھر کتنا بدل جاتے ہیں۔ بڑا مشکل ہے ضبط کا وہ وضو سنبھالنا، بڑی لمبی یہ صبر کی نماز ہوتی ہے۔ تہجد میں چھپا ہے راز کل، نیند نہیں اترتی آنکھوں میں تو اشارہ سمجھ لیجئے۔ سکون نہ ملے کہیں بھی تو رات کے آخری پہر سر کو سجدے میں جھکا لیجئے۔ دنیا نہیں مانتی تو کیا ہوا، آپ اس کو منا لیجئے جس کی یہ دعا ہو۔ سکون اسی سے شروع ہوتا ہے، سکون اسی سے شروع ہوتا ہے اور اسی پر ختم ہوتا ہے کہ تھک جاؤ جب اس عارضی جہاں سے تو میری مستقل آغوش میں چھپ جاؤ، تاکہ جان جاؤ کہ وہی ہے جو جگاتا بھی ہے اور چین کی نیند سلاتا بھی ہے، اور جب ملنا چاہتا ہے تو ملاقات کے لیے ذریعے بناتا بھی وہی ہے۔ کبھی اپنی تو کبھی کسی کی جان سے بھی پیاری چیز کی طلب لگا کر جب وہ تمہیں اپنی جانب بلاتا ہے تو وہ راضی ہونے کا ارادہ باندھے ہوتا ہے، اور جب تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے تو قبولیت کے لیے تمہاری دعا کے انتظار میں ہوتا ہے، پھر یوں مکمل کر دیتا ہے تمہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ تہجد کا وہ خاموش سجدہ اور بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے۔ کائنات چاہے جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ کسی نے کہا کہ اللہ باتوں کا جواب نہیں دیتا، کسی نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا، کسی نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے، کسی نے کہا کہ وہ دعائیں پوری نہیں کرتا۔ وہ پاک ذات، اس نے وعدہ کیا کہ وہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے، وہ رات کے پچھلے پہر پہلے آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں، ہے کوئی مجھ سے محبت کرنے والا کہ میں اس سے محبت کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا جسے میں بخش دوں۔ امی کہتی ہے کہ تہجد کو زندگی کا حصہ بنا لو، کیونکہ جوانی کی عبادت اللہ سے محبت کے ایسے رشتے بنا دیتی ہے جو سانسوں کے ٹوٹنے پر ہی ختم ہوتا ہے۔ یہ دنیا بہت رنگین ہے اور دل بہت کمزور، اس کی رنگینیوں میں کھو کر اللہ کو ہی بھول جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کو زندگی بنا لو، دنیا اپنے آپ تمہاری ہو جائے گی۔ تمہاری کوشش ناکام ہو سکتی ہے لیکن اللہ پاک کی طاقتیں نہیں۔ مقدر دعاؤں کا پابند ہے، دعائیں مقدر کی پابند نہیں۔ تب بھی مانگو جب قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے۔ صرف اللہ پاک ہی تو ہے جو دکھی دل کی خاموش صدائیں سنتا ہے، تو پھر توکل کے ساتھ اس کے سامنے جھولی پھیلائے رکھو، کیونکہ یقین کرنے والوں کے لیے ہی معجزے ہوتے ہیں۔ تمہیں بنانے والا تمہاری ضرورتوں سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ تمہاری کہانی کا مصنف اللہ پاک ہے، اور اس سے بہترین مصنف اور کون ہو سکتا ہے؟ اور یاد رکھو کہ ایمان والے سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ اس آزمائش کے بعد تم ان دعاؤں کا بھی قبول ہونا دیکھو گے جنہیں تم بھلا چکے ہو۔ اللہ کے یہاں دیر ہے، اندیر نہیں، تو یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو دینے میں دیر کر رہا ہو، مگر دیکھنا وہ آپ کو آپ کی چاہت سے نواز دے گا۔ دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں، دعائیں ناممکن سے ممکن کے وسیلے نکالنے کے لیے بنائی گئی ہیں، دعائیں اللہ کی نا کو ہاں میں بدلنے کے لیے بنائی گئی ہیں، دعائیں تمہیں قبولیت کی دلیل دینے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ نصیب کا لکھا ہوا تو دعاؤں کے بغیر بھی مل جاتا ہے، اس لیے تب بھی دعا مانگو جب ملنے کا کوئی بھی ذریعہ نظر نہ آئے۔ جو نصیب میں نہیں، دعائیں ان لا حاصل چیزوں کے لیے بنائی گئی ہیں، کیونکہ دعائیں اللہ نے اپنے لکھے ہوئے نصیب سے بھی معتبر بنائی ہیں۔ دعائیں اللہ نے تمہیں کن سے نوازنے کے لیے بنائی ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوں گی؟ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور جب وہ قبول ہوتی ہے تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں یا اللہ یہ دعا تو میں نے بہت پہلے مانگی تھی، تجھے یاد تھی؟ تو ایک دن تم ان دعاؤں پر بھی یہی لفظ کہو گے جو تم اب مانگتے ہو۔
اس کے لیے کن فرمانا مشکل کام تھوڑی نہ ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ تہجد ایسی مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو حسن عطا فرماتا ہے۔ جو تہجد پڑھتا ہے وہ چاہے حبشہ کا حبشی ہی کیوں نہ ہو، اس کے چہرے پر کشش پیدا کر دی جاتی ہے۔ پھر فرمایا، جو تہجد پڑھتا ہے اللہ اسے کبھی محتاج نہیں ہونے دے گا۔ جو تہجد پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو بڑھاپے کے آثار سے محفوظ رکھتا ہے۔ تہجد پڑھنے والا جب مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پر موت فرمائے گا۔ تہجد کی طاقت تو ایسی ہے کہ زندگی دلوں میں بدل جاتی ہے اور کبھی تو لمحوں میں۔ آخر میں اللہ اسی کو صلہ بنا کر تمہیں نواز دیتا ہے جو تم نے اللہ کے لیے کھویا ہوتا ہے۔ وقت تہجد جتنا تم اللہ سے باتیں کر کے خوش ہوتے ہو وہ اس سے بھی زیادہ تمہیں سن کر خوش ہوتا ہے۔ تمہارے نصیب میں جتنے بھی معجزے ہیں سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سنبھالے ہوئے ہیں۔ انتظار کر لو تھوڑا سا، وہ آنے والے ہیں۔ تہجد کا سجدہ ہی کن فیکن تک لے کر جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے یہ بس آج ہے، کل کہانی مکمل بھی ہوگی۔ جب اللہ دعائیں نہیں بدلتا تب وہ مقدر بدلنے کے لیے معجزے کرتا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کی شدت سے کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔ تہجد وہ واحد نماز ہے جس کے لیے اذان کی آواز مسجد سے نہیں سیدھا دل سے آتی ہے۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے، اس دکھ کی دوا تہجد میں موجود ہے۔ مسکرا کر دن بھر لوگوں سے اپنا غم چھپاتے ہیں ہم، اور پھر وقت تہجد اللہ کو رو رو کر سارا دکھ سناتے ہیں ہم۔ فجر سے پہلے تہجد کے وقت مانگی جانے والی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔